الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حصول ثواب کے لیے بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ 2 مدنی پھول۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 2، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 3461 میں عبارت اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ میں دیے گئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا، کہہ کا لگانے سے بچوں گا، ہر بار حمد و صلاۃ و تعویذ و تسمیہ سے شروع کروں گا۔ آپ بھی نیت فرما لیجیے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے خوب کان لگا کر پوری توجہ کے ساتھ نعت لیکچر سنیں گے۔ نعت لیکچر کا خلاصہ اور اہم نکات کو اپنے پاس لکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر خیر پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی پورا درود و سلام پڑھیں گے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے۔ بزرگان دین اولیاء اعظم کے تذکرے پر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت پڑھنے کے جو طریقے ہیں، نعت سیکھنے کے طریقے ہیں، ان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ تو جو چھٹا طریقہ ہے وہ ہے لاؤڈ سپیکر یا ایکو ساؤنڈ کے ذریعے نعت جو پڑھی جاتی ہے۔ لاؤڈ سپیکر اور ایکو ساؤنڈ یا مائکرو فون سے بھی نعت کی مشق کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں احتیاط ضروری ہے۔ ایکو ساؤنڈ استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو بھی سیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کیا طریقہ ہے۔ نعت پڑھنا سیکھنے کے لیے ایکو ساؤنڈ پر مشق کی جا سکتی ہے، ممکن ہے، لیکن ایکو جو ہے وہ نہایت ہی کم مقدار میں استعمال کی جائے۔ زیادہ ایکو کا استعمال سے کیا نقصان ہوگا کہ آپ اپنی ووکل کی، آپ اپنی جو بیس ہے آپ کی آواز کی، آپ اس کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اپنی ووکل کو بہتر سے بہترین کرنے کے لیے ساؤنڈ کو لمٹ میں رکھ کر اس سے مشق یعنی ریاض یا پریکٹس کرنے سے نعت سیکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یعنی اس کا جو فیڈ بیک ہے، ڈیلے ہے اور رپیٹر جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، کم سے کم استعمال کرنا ہے۔ آج کل چھوٹے چھوٹے ڈبے ملتے ہیں، بنے بنائے اسپیکرز ملتے ہیں، تو میں نے بھی ایک کافی عرصہ پہلے رکھا ہوگا۔ تو اس کے بعد مکسر لینے کی میری نیت تھی کہ کوئی اچھا سا جو ہے وہ مکسر لے لوں، اور گھر میں جو محافل ہوتی ہیں یا عام جو ہمارے محلے سطح پہ جو محفلیں ہوتی ہیں تو وہ مکسر وغیرہ ساتھ کا ساؤنڈ سسٹم لے لوں۔ لیکن بعد میں جب موبائلز میں اپلیکیشنز آئیں، جیسے لیکسس آڈیو ایڈیٹر ہے، بہت ساری اپلیکیشن اس طرح کی ملتی جلتی ہیں، تو اس میں اتنا زبردست ایکو بنتا ہے اور افیکٹ بنتے ہیں، اور کمپیوٹر کے اندر بھی سافٹ ویئرز موجود ہوتے ہیں۔ تو وہ میرا ہزاروں روپے خرچ کرنے کا جو منصوبہ تھا کہ میں ساؤنڈ وغیرہ لوں گا کروں گا، تو وہ ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کچھ ذہن سازی ہوئی، میری تربیت ہوئی کہ مقصد جو ہے وہ ساؤنڈ سسٹم پر نعت پڑھنا نہیں ہے، مقصد جو ہے وہ نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وآلہ وسلم سے اپنے عشق کو بڑھانا ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے برکتیں حاصل کرنی ہے۔ مجھے ایک دن پہلے کال آئی ایک اسٹوڈنٹ کی کہ میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ اسٹوڈنٹ بھی بیچارہ تقریباً اس نے کم از کم بھی 8-10 دفعہ مجھے کال کیا، تب جا کے میں نے اس سے ایک مختصر سی بات کی، اور وہ بھی پھر اس کو ٹائم دیتا رہا کہ شام کو بات کروں گا۔ شام کو اس نے کال کی تو پھر میں نے اس کو ایک الگ ٹائم دے دیا۔ مصروفیت کچھ اس طرح کی تھی۔ تو جب ہماری بات ہوئی تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ نے نا یہ جو ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ بھئی خوبصورت جو سریلی آواز ہوگی وہ نعت پڑھے گا، عام کو بندہ نعت نہیں پڑھ سکتا، لیکن ہمارے اجتماعات میں ہفتہ وار جو اجتماعات ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے، تو ان اجتماعات میں باقاعدہ کوئی نعت خواں نعت نہیں پڑھتا۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھنجا ہوا نعت خواں، بہت بہترین سریلا نعت خواں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک عام اسلام بھائی جو ہیں وہ جو نعت پڑھ سکتے ہیں تو وہ پڑھ لیتے ہیں نعت۔ لیکن میں نے ان سائی وجہ سے کہا کہ الحمدللہ ہفتہ وار اجتماع میں سورہ ملک کی تلاوت کی جاتی ہے الحمدللہ، اس کے بعد جو نعت پڑھی جاتی ہے، شاید ہی کوئی ایسا اجتماع ہو، شاید ہی کوئی ایسا اجتماع ہو کہ جس اجتماع میں میرے آنسو نہ نکلے ہوں۔ مطلب انسان یہ سوچے نا کہ تذکرہ کس خوبصورت ذات کا ہو رہا ہے، ماشاءاللہ ہے، تذکرہ کس مدینہ شریف کا ہو رہا ہے اور کس کی بات کی جا رہی ہے، تو پھر ظاہری بات ہے محبت تو آتی ہے نا۔ محبت جو دل میں ہوتی ہے، عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دل میں ہوتا ہے وہ تو پھر موجیں مارتا ہے نا۔ اب اس سے سروکار نہیں ہے کہ ایکو افیکٹ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، یا نعت خواں سریلا ہے یا نہیں سریلا، اس نے سر اچھے استعمال کیا، راگ کون سا استعمال کیا، اور کہاں کہاں پہ جگہ لگائیں، کتنی مرکیاں لگائیں ہیں، الاپ کیسے لیا، یہ نہیں، بلکہ نعت سنتے وقت وہ اس وقت یہ نیت ہوتی ہے کہ یہ نعت پڑھ رہا ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اب میں ویسے آپ کو ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، ایکو ساؤنڈ کی بات چلی ہے تو میں نے اکثر نعت خواں دیکھے ہیں کہ جو ایکو پہ نا غصہ کر رہے ہوتے ہیں، یار یہ ایکو ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب ایکو کو ٹھیک ہونا چاہیے، ساؤنڈ سسٹم پیسے لیتے ہیں، وہ پیسے لگا کے ان کو اچھی سیٹنگ کرنی چاہیے، اچھا ساؤنڈ سسٹم جو ہے وہ پرووائڈ کرنا چاہیے، لیکن ساتھ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ نے جو لطف لینا ہے، جو سکون لینا ہے، جو مزہ نعت خوانی سے لینا ہے، وہ آپ ایکو کے بغیر بھی لے سکتے ہیں۔ محافل میں میں خود اپنی بات اگر آپ سے عرض کروں کہ نعت خوانی میں ہم جو خود نعت خواں ہیں، جن کا یوں سمجھے کہ اٹھنا بیٹھنا محافل میں ہوتا ہے اور ہر وقت محافل میں ہی رہتے ہیں، اور کوئی محفل یوں سمجھیں کہ قریب جو ہوتی ہے، یا بہت ساری ربیع النور شریف کی مطلب اپنے علاقہ سطح پہ جتنی بھی محافل ہوتی ہیں، تو یوں سمجھیں کہ شاید ہی کوئی محفل ہو جس میں ایک شرکت نہ ہوتی ہو۔ اگرچہ ایک محفل ایک دن میں اگر 5 محافل ہیں تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ 5 محافل میں شرکت کی سعادت مل جاتی ہے ایک وقت میں، ایک نعت شریف ادھر پڑھی، پھر دوسری ادھر پڑھی، پھر اس طرح تیسری محفل میں چلے گئے، چوتھی میں چلے گئے، 5ویں میں چلے گئے، تو یہ اس طرح کر کے زور سے پہلے ایک محفل ہوئی، زور کے بعد شرکت کر لی، پھر مغرب عشاء کے ٹائم شرکت کر لی، عصر کے بعد شرکت کر لی، مطلب یہ اس طرح یہ اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے۔ لیکن میں اگر آپ کو اپنا ذاتی طور پہ بتاؤں کہ مجھے نعت خوانی کر کے جہاں پہ مزہ آتا ہے اور جہاں پہ مجھے سکون ملتا ہے اور اس کا اثر شاید دنوں تک رہتا ہے، وہ جو نعت خوانی ہے وہ یہ کہ اب اکثر 8-10 دوست ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کے مسجد میں عموماً یہ ہماری محفل ہوتی ہے، تو 8-10 بندے ہی ہوتے ہیں، لائٹیں آف کر کے رات کو ہم نعت خوانی کرتے ہیں، اور اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر بندہ نعت پڑھے، تو اس میں سوائے 1-2 کے سریلے نہیں ہوتے، لیکن اتنا یقین کریں کہ مزہ آتا ہے نعت خوانی کرتے ہوئے، اور اتنا سکون ملتا ہے، اور اتنے آنسو نکلتے ہیں، اور اتنی کیفیات ہوتی ہیں، رغبت طاری ہو جاتی ہے، یہ شاید ہی کسی بڑی محفل میں ایسے ہوتا ہو۔ وہ کس وجہ سے کہ وہ ایکو کی طرف، ایکو ساؤنڈ کی طرف دھیان نہیں ہوتا، بلکہ صرف نعت کی طرف دھیان ہوتا ہے۔ بہرحال چلیں ایکو ساؤنڈ کے حوالے سے کافی زیادہ بات ہو گئی ہے، تو مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ احرام مصر یہ دنیا کا ایک عجوبہ بھی ہے،
دنیا عرب کے قدیم و تاریخی و مشہور ملک مصر کے حضرات قرات کے حوالے سے نہایت ہی مقبول ہے۔ پوری دنیا میں مصر حسن اور لحن کا خوبصورت ہونا یہاں کا بالخصوص خاصہ ہے۔ پہلے زمانے میں مصر حضرات قرات کی مشق کے لیے احرام مصر یا پہاڑوں کی کھو یا غاروں میں بیٹھ کر کئی دن تک پریکٹس کرتے تھے، مشق کرتے تھے۔ اس سے ان کے ریاض ہے اس میں پختگی آتی تھی، اور آواز کا حسن بہتر، اور ووکل جو ہے اس میں نکھار اور سانس کی قوت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں کے معروف قاری شیخ عبد الباسط تلاوت قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے۔ بین الاقوامی شہرت کے حامل قاری تھے، ان کی سانس کی لمٹ جو ہے وہ بہت زیادہ تھی۔ تو اب احرام مصر میں پڑھنے کی کیا حکمت ہے؟ ایک تو وہاں پہ آواز گونجتی تھی، ایک بات۔ دوسری بات، وہاں پہ یکسوئی ہوتی تھی، ڈسٹرب کرنے والا، تنگ کرنے والا، توجہ کو دوسری طرف کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ تیسرا جو ہے وہ وہاں پہ بندہ کھول کے پڑھ سکتا ہے، مطلب آواز کو نا کھول کے پڑھنا جس کو کھولتے ہیں، دبے نہیں، بلکہ آواز کو مکمل کھول کے اونچی آواز کے ساتھ پڑھنا۔ تو یہ 3-4 ایسی چیزیں ہیں کہ ان باتوں کے لیے، ان چیزوں کے لیے وہ احرام مصر میں جاتے تھے۔ اب پارک وغیرہ میں بھی ایسا ممکن ہے، لیکن کسی حقوق کے قائمہ جو ہے وہ تلف نہ ہوتے ہوں، کسی کو کوئی بندہ ڈسٹرب نہ ہوتا ہو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کھلی جگہ میں نا، بعض اوقات کھلی جگہ مل جاتی ہیں، بعض اوقات مسجد میں بھی بعض اوقات کوئی نہیں ہوتا نا، تو بندہ وہاں پہ پڑھ سکتا ہے۔ آج کل چھتوں وغیرہ پہ الگ کمرے بنے ہوتے ہیں، لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں، تو عموماً چھت پہ 1-2 کمرے بنے ہوتے ہیں، تو عموماً وہاں پہ رہائش کا انتظام کم ہی ہوتا ہے، مطلب وہ ویسے بنائے جاتے ہیں مہمانوں کے لیے یا کچھ اس طرح۔ تو وہاں پہ اگر ممکن ہو تو وہاں پہ آپ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ تو احرام مصر کی جو پریکٹس ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ یا پھر ایک اور بات بھی ہے کہ آپ گھر کی کسی کونے میں بغیر آواز نکالیں نا، آپ ہینڈ فری لگائیں، ہینڈ فری لگا کے ایم ایکس پلیئر پہ نعت کو سنیں، اور پھر ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، ہلکا ہلکا نا، جس کو گنگنانا کہتے ہیں، اپنے خیالوں میں۔ تو اس سے یہ کم از کم آپ کی جو طرز ہے، طرز پہ جو گرفت ہے وہ مضبوط ہو جائے گی، جگہوں پہ گرفت مضبوط ہو جائے گی۔ لیکن جب آپ مسجد جاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ نمازی وغیرہ نہیں ہے، ظہر سے پہلے نمازی نہیں ہوتے نا، اسی طرح عصر سے پہلے نمازی بھی نہیں ہوتے، مغرب سے پہلے بھی نمازی نہیں ہوتے، عشاء سے پہلے بھی نمازی نہیں ہوتے، فجر کی اذان سے پہلے بھی نمازی نہیں ہوتے۔ تو یہ جتنی بھی 5 اذانیں ہیں، اذانوں سے پہلے عموماً مسجد خالی ہوتی ہیں، شاذ و نادر کوئی ایک آدھ بندہ ہوتا ہو، تہجد کے وقت شاید کوئی بندہ آتا ہو۔ تو بہرحال آپ دیکھ لیں، جو آپ کو مناسب وقت ملے آپ اس میں کھول کے آواز کو اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ادب کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل جو ہے وہ مزید بات کریں گے آئینہ دیکھ کر نعت پڑھنا، اور نعت خواں سے حسن ظن و محبت و عقیدت کا ہونا، آئیڈیل نعت خواں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو خود کو تنہا سمجھ کر نعت پڑھنا، اس پہ بھی مزید گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سامعین کو توجہ کا مرکز بنانا، ہاتھ و بدن کے مناسب اشارے اور ہمتن گوش ہو کر نعت پڑھنا، دل و دماغ کو مدنی کیفیت بنا کر نعت پڑھنا، رکعت انگیز اور گریہ انداز میں نعت پڑھنا، اور اسی طرح ناساز طبیعت میں نعت پڑھنا کیسا ہے، خالی پیٹ نعت پڑھنا کیسا، پیٹ بھر کر نعت پڑھنا کیسا، نعت کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اور آواز کی اٹھان کو دائرۂ اختیار میں رکھ کر پڑھنا۔ ابتداءً کلاسیکل ہرگز کلام نہ پڑھیں، سامعین کی نفسیات جان کر جو ہے وہ نعت پڑھنی چاہیے۔ مزید اس طرح کے بہت سارے مزید ٹاپکس بھی ہیں نعت پڑھنے کے حوالے سے، یہ نعت پڑھنے کے مختلف انداز ہیں، ان پہ گفتگو کریں گے۔ پھر انشاءاللہ عز و جل جو آپ کو شروع میں تعارف پیش کیا گیا تھا کورس کا، تو اس میں بھی کچھ ٹاپکس ہیں، یہ تقریباً 60 کے قریب
یہ ٹاپکس ہو چکے ہیں نا جن پہ بات کر چکے ہیں، اور یہ تقریباً 150 کے قریب مزید ٹاپکس ہمارے پاس ہیں جن پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ اللہ کرے کہ انشاءاللہ وقت ہمارا ساتھ دے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق بخشے، شیطان کے جالوں سے ہمیں بچائے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ کورس جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر طرح کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع، آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک۔